بھی سوچ رہا تھا کہ اس بدماش کا سردار گھر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ٹیکسی کی رفتار ہاتھ سے ہی تیز تھی۔ عمران سائڈ سیٹ پر بیٹھا بددستور گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ آپ جیکی دادا سے مل کر کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد آخر صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھ لیا۔ یہ کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ مجھے سردار گھر جانے سے کیوں روکنا چاہتا ہے؟ عمران نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ یہ باتیں تمہیں آسانی سے بتا دے گا؟ جولیا نے پوچھا۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کلیو اسی طرح بھاگ دوڑ اور معلومات اکٹھی کرنے سے ہی ہاتھ لگا کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے پاس جا کر اس سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو تشویش کی ٹرین کیسے آگے بڑھے گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹرین نہیں، گاڑی، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ عام فہم میں گاڑی کو ٹرین ہی کہا جاتا ہے اور ٹرین کو گاڑی ہی کہتے ہیں، عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اس زمانے میں تم ایک ہی عقل مند رہ گئے ہو جسے ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ ہم سے اگر مراد تم اکیلے ہو تو ٹھیک ہے، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا تو جولیا اور صفدر مسکرا دیے، جبکہ تنویر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مزید کوئی بات کی تو عمران نے اسے ہی رچ کر کے رکھ دینا ہے۔ ارے یہ کیا؟ اچانک عمران نے چونک کر کہا تو وہ تینوں بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ جولیا نے کہا۔ ڈرائیور، یہ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہو؟ عمران نے جولیا کو جواب دینے کی بجائے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ القاسم ہوٹل کو جانے والی سڑک زیر مرمت ہے جناب، چکر لگا کر جانا پڑے گا، ڈرائیور نے بتایا۔ او، عمران نے کہا، لیکن پھر دوسرے لمحے اس کے چہرے پر درستگی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ ٹیکسی روک لو، اچانک عمران نے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا تو وہ تینوں بری طرح سے چونک پڑے۔ کیوں جناب، کیا ہوا؟ کیا آپ القاسم ہوٹل نہیں جائیں گے؟ ڈرائیور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ضرور جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری تلاشی لوں گا۔ جہاں تک میری معلومات ہیں سڑک زیر مرمت نہیں ہے، میں کل بھی اسی سڑک پر سے گزرا تھا، عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ مرمت آج ہی شروع ہوئی ہے، ڈرائیور نے بددستور گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں گاڑی روک لو ورنہ پچھتاؤ گے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں روکوں گا اور نہ مجھے پچھتانا آتا ہے، ڈرائیور نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ او تو یہ بات ہے، عمران نے کہا اور دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا۔ ہاتھ باہر نکلا تو اس میں ریوالور تھا۔ اس نے ریوالور کی نالی ڈرائیور کی گردن سے لگا دی۔ ٹیکسی روک دو ورنہ گولی تمہاری گردن کے پار ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، گولی چلاؤ، اسے میری گردن کے پار ہو جانے دو، ڈرائیور نے بے فکری سے کہا۔ میں کہتا ہوں گاڑی روکو، عمران نے گرج کر کہا۔ نہیں روکوں گا، تم گولی کیوں نہیں چلاتے؟ ڈرتے ہو نا کہ کہیں ٹیکسی الٹ نہ جائے اور تم سب میرے ساتھ ہلاک نہ ہو جاؤ؟ سن لو، مجھے اپنی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ بیٹھے رہو۔ اگر تم میں سے کسی نے گڑبڑ کی تو میں ٹیکسی کسی دوسری کار سے ٹکرا دوں گا، تمہارے ساتھ ساتھ دوسرے بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنی موت تو قبول کر سکتے ہو لیکن بے گناہ اور معصوم لوگوں کی موت تم برداشت نہ کر سکو گے، ڈرائیور نے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹیکسی کی رفتار میں اضافہ کر دیا تھا۔ ٹیکسی سڑک پر توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح دوڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن ایسا کر کے تم نے اپنی موت کو ہی للکارا ہے۔ عمران کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ پیچھے بیٹھے ہوئے اس کے ساتھی کام کر رہ گئے، لیکن ڈرائیور نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ اس پر عمران کے سرد لہجے کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ بددستور ٹیکسی کو کسی جیٹ جہاز کی طرح اڑائے لے جا رہا تھا۔ تم کون ہو؟ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جس سے تم ملنے جا رہے ہو میں اسی کے لیے کام کر رہا ہوں، ڈرائیور نے مسکرا کر کہا۔ او تو تم جیکی دادا کے ساتھی ہو، عمران نے کہا۔ یہی سمجھ لو، عمران نے پوچھا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے جیکی دادا تمہیں سب کچھ بتا دے یا پھر، ڈرائیور نے کہا اور پھر کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ یا پھر کیا؟ عمران نے کہا۔ یا پھر تم میں سے شاید کوئی یہ بھی نہ جان پائے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ سب جاننے کے لیے شاید تم زندہ ہی بچ نہ سکو، ڈرائیور نے کہا۔ اچھی بات ہے، اب تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی، عمران نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہنوز غصہ اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ ریوالور جیب میں رکھ لو کیونکہ اس وقت ریوالور تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، ڈرائیور نے کہا۔ جیب میں نہ رکھنے کی صورت میں تمہیں کیا فرق پڑ جائے گا؟ عمران نے بھی مسکرا کر کہا۔ اس وقت تمہاری زندگیاں میرے ہاتھ میں ہیں، میں جو چاہوں تم سے منوا سکتا ہوں، لہٰذا ریوالور جیب میں رکھ لو، ڈرائیور نے کہا۔ بہت اچھا، عمران نے کہا اور ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ صفدر، تنویر اور جولیا خاموش بیٹھے ہوئے تھے مگر وہ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں۔ ڈرائیور کو زخمی یا بے ہوش تو وہ آسانی سے کر سکتے تھے، لیکن اس وقت ٹیکسی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں تھا۔
اور اس طرح ٹیکسی الٹ جانے یا کسی درخت وغیرہ سے ٹکرا جانے کا خدشہ تھا۔ سردار گڑھ میں کیا ہو رہا ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اچانک عمران نے پوچھا۔ میرے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، ڈرائیور نے جواب دیا۔ تو پھر کسے معلوم ہے؟ کیا تمہارا استاد جانتا ہے؟ عمران نے کہا۔ شاید وہ بھی نہیں جانتا، ڈرائیور نے کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم ہوتی سردار گڑھ جا کر معلوم کر لیں گے، تنویر نے کہا۔ تم القاسم ہوٹل تو جا نہیں سکتے، سردار گڑھ تو بہت دور کی بات ہے، ڈرائیور نے کہا۔ سردار گڑھ صرف 200 کلومیٹر ہی تو دور ہے، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن یہ 200 کلومیٹر کا فاصلہ تم لوگ کبھی طے نہ کر سکے گے، البتہ تمہارا یہ سفر موت کا سفر ثابت ہوگا، ڈرائیور نے ہنس کر کہا۔ تمہارے ارادے تو ضرورت سے زیادہ نیک معلوم ہو رہے ہیں، صفدر نے مسکرا کر کہا۔ ٹیکسی اب شہری حدود سے نکل کر مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئی تھی، جہاں ٹریفک برائے نام تھی، اور کھلی سڑک دیکھ کر ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں جنگل کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اب دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نظر نہ آتا تھا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی درختوں کے جھنڈ کی طرف موڑی اور پھر وہ ایک کچے راستے پر آ گیا۔ ٹیکسی اچھلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ٹیکسی ایک قدرے صاف سڑک پر آئی، لیکن سڑک کے دونوں اطراف جھاڑیاں تھیں، اور یہ جھاڑیاں اتنی بڑی اور اونچی تھیں کہ وہ ان کے پار کچھ نہ دیکھ سکتے تھے۔ ٹیکسی ان جھاڑیوں میں بنے ہوئے سام کی طرح بال کھاتے ہوئے راستے پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ٹیکسی کی رفتار میں کمی آ گئی، اور پھر اچانک ایک جگہ ٹیکسی رک گئی۔ جیسے ہی ٹیکسی رکی، اسی لمحے جھاڑیوں میں سے 4 مسلح افراد نکل کر باہر آ گئے۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ وہ جھاڑیوں سے نکلتے ہی ٹیکسی کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ چلو ٹیکسی سے باہر نکلو، ڈرائیور نے کہا، اور پھر وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ٹیکسی سے باہر نکلتے ہی ڈرائیور نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا اور اس کا رخ عمران کی طرف کر دیا۔ عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر اس نے انہیں مخصوص اشارہ کیا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ عمران کے ٹیکسی سے باہر اترتے ہی صفدر، تنویر اور جولیا بھی باہر آ گئے۔ تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا۔ تم سب کو بھون کر کھا جائیں گے، ٹیکسی ڈرائیور نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم آدم خور ہو؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، ہمارے باپ دادا بھی آدم خور تھے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ وہ شاید ان 4 مسلح افراد کا سربراہ تھا، کیونکہ وہی مسلسل ان سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ باقی سب خاموش کھڑے تھے۔ تمہارا مطلب ہے آدم خوری کا یہ سلسلہ تمہارے آباء و اجداد سے جاری ہے؟ عمران نے منہ مسکراتے ہوئے کہا۔ بکو مت، اپنے منہ دوسری طرف کر لو اور اپنے بازو پیچھے کی طرف لے آؤ، ہم صرف تمہیں ریشم کی ڈوری سے باندھیں گے اور پھر استاد کو اطلاع دے دیں گے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں ایک بار پھر سختی اونچ کر آئی تھی۔ چلو بھائی، مان لو ان کی بات، منہ ان کی طرف سے پھیر لو اور خود کو ان سے بندھوا لو، آخر ان کی خواہش پورا کرنا بھی تو ہمارا اخلاقی فرض ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، ورنہ یہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیتے تو یہ ہمیں نہیں باندھ سکتے تھے، صفدر نے کہا۔ اسی لمحے فائر کی تیز آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جولیا کے منہ سے ایک چیخ نکلی، وہ اور الٹ کر گرتی چلی گئی۔ فائر کی آواز کے ساتھ جولیا کی چیخ اور اسے گرتے دیکھ کر وہ چاروں حملہ آور بوکھلا گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے فائر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور اسی وقت عمران نے ان پر چھلانگ لگا دی، جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ تیسرے پر صفدر اور تنویر بجلی کی سی تیزی سے جھپٹے تھے۔ جولیا جو دڑام سے گری تھی، وہ یکلخت تیزی سے اچھل کر اٹھی اور اس نے ان مشین گنوں پر قبضہ کر لیا جو عمران کے چھلانگ لگانے کی وجہ سے 2 افراد کے ہاتھوں سے نکل کر گر گئے تھے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ عمران دونوں بدماشوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ اور پیر بجلی کی سی تیزی سے چل رہے تھے۔ دوسری طرف صفدر اور تنویر نے ٹیکسی ڈرائیور کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا، اور وہ ان پر بھرپور حملے کر رہے تھے اور ڈرائیور ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ بری بات ہے صفدر، تنویر، تم اس غریب آدمی کو بلا وجہ تگنی کا ناچ نچا رہے ہو، جولیا نے عمران کے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی اور ناچ آتا ہی نہیں ہے، اس لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کوئی غزل سن لیں، صفدر نے ہنس کر جواب دیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، لیکن اس نے تو ہمیں ٹیکسی کی سیر کرائی ہے، اس لیے اس کا کچھ تو خیال کرو، جولیا نے اسی انداز میں کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ اس نے ہمیں ٹیکسی کی سیر کرائی ہے، اس کے بدلے میں ہم اسے جیل کی سیر کرائیں گے، صفدر نے جواب دیا، تو اس پر جولیا بھی ہنس پڑی۔ ہاں، یہ سیر اس کی طبیعت حشاش بشاش کر دے گی، جولیا نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسی وقت ان 2 میں سے ایک بے دام ہو کر گرا جو عمران سے بھڑے ہوئے تھا۔ عمران نے چھلانگ لگا کر دوسرے آدمی کی ناک پر مکہ مار دیا تھا۔ وہ آدمی چیختا ہوا اور لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور عقب میں موجود ایک درخت سے ٹکرایا، اور پھر وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ دوسرے میں ابھی دم ہم باقی تھا، اس نے جھلا کر اپنے سر کی ٹکر عمران کے چہرے پر مارنا چاہی، لیکن
سیدھا سڑک پر آ رہا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے اس کی کمر پر چھلانگ لگا دی اور اس آدمی کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران کی ٹانگ چلی تو اس آدمی کے منہ سے ایک اور چیخ نکلی۔ عمران کے دوسرے جوتے کی ضرب اس کی کن پٹی پر پڑی اور اس آدمی کے ہوش جاتے رہے اور وہ بے سدھ ہو گیا۔ یہ دونوں تو گئے کام سے، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور صفدر اور تنویر کی طرف دیکھا جو ابھی تک دو افراد سے برسر پیکار دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ چو مکھی کھیل رہے ہیں، صفدر نے ہنس کر کہا۔ بری بات ہے، اپنے ہاتھوں کو چو مکھی مت بناؤ، یہ لڑ لڑ کر تھک جائیں گے۔ انہیں آرام کا کچھ موقع دے دو اب، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بہت بہتر، صفدر نے بڑا فرمان برداری سے کہا اور اچھل کر اپنے سار کی ٹکر ایک آدمی کے منہ پر ماری، وہ لڑکھڑا گیا۔ دوسری طرف سے تنویر نے اپنے مقابل کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ لی، وہ منہ کے بل سڑک پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ارے یہ کیا، تم نے تو سب کو بے ہوشی کی دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ اب ہم کس سے باتیں کریں گے؟ عمران نے شوخ انداز میں کہا۔ ان کی استاد سے، جولیا نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں؟ صفدر نے کہا۔ ریشم کی جس ڈوری سے یہ ہمیں باندھنے کا پروگرام بنا رہے تھے، اب اس سے انہیں باندھ دو۔ ہم انہیں ٹیکسی میں ٹھونس ٹھانس کر لے جائیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن لے کے کہاں جائیں گے؟ کیا ان کے استاد کے بعد؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، پولیس کے حوالے کریں گے، البتہ ان کے استاد کو ان کے بارے میں ضرور بتا دیں گے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ ویسے اس وقت آپ نے بھی کمال کر دکھایا تھا، مس جولیا کو اشارہ کر کے آپ نے منہ سے ایسی آواز نکالی جیسے سچ مچ فائر ہوا ہو، اور مس جولیا نے آپ کا اشارہ سمجھ کر ایسی اداکاری کی جیسے انہیں سچ مچ گولی لگ گئی ہو۔ یہ چیخ کر نیچے گری تھی اور چاروں طرف آپ کے داؤ میں آ گئے۔ صفدر نے عمران کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کے ارادے نیک معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور جو ان کا باس معلوم ہو رہا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے خود بھی پیچھے ہٹ رہا تھا، جیسے یہ پیچھے ہٹ کر یک لحظہ ہم پر فائرنگ کرنے کا ارادہ کر رہے ہوں۔ اس لیے میں نے اسی سچویشن کو فوراً کنٹرول کرنے کا سوچا تھا، عمران نے کہا۔ یہ چاروں ہاں سے جاندار تھے، انہوں نے ہمارا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر بھی مار کھا گئے، تنویر نے کہا۔ یہ کرمنلز ہیں مگر ہاں سے تربیت یافتہ ہیں، لیکن ان کا واسطہ شاید پہلے ہم جیسے افراد سے نہیں پڑا تھا، اس لیے یہ ہم پر وہ داؤ پیچ نہ آزما سکے جو سیکرٹ ایجنٹ آزماتے ہیں، اس لیے یہ جلد ہی مات کھا گئے، عمران نے کہا۔ اب انہیں باندھنا بھی شروع کرو، جولیا نے کہا۔ انہیں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کرمنل ہے، 3 کو گولیاں مار دیتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ان کا سرگنا ہے، اسے زندہ رکھتے ہیں، مگر تم اس سے پوچھ گچھ کر لو تو اسے ساری سچائی کا پتہ چل جائے گا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی کسی کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹیکسی ڈرائیور کو باندھ کر ہوش میں لاؤ، پھر میں اس سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، عمران نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہوٹل القاسم میں داخل ہو کر انہوں نے ایک نظر ہال پر ڈالی اور پھر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ کاؤنٹر مین عمران پر نظر پڑتے ہی چونک پڑا۔ کاؤنٹر مین ایک بھاری بھرکم اور انتہائی بھیانک شخص والا بدمعاش تھا، جس کے چہرے پر جاں بجا زخموں کے گہرے نشان تھے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس کی ساری زندگی لڑائی بڑھائی میں ہی گزری ہو۔ میرا نام مائیکل ہے اور میں کریمیا سے آیا ہوں، عمران نے آگے بڑھ کر بدمعاش سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو میں کیا کروں؟ بدمعاش نے بڑے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے جیکی دادا سے ملنا ہے، عمران نے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ جیکی دادا؟ کون جیکی دادا؟ میں کسی جیکی دادا کو نہیں جانتا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ گولی مار دوں گا، بدمعاش نے منہ بناتے ہوئے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، میں جانتا ہوں، وہ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 310 میں رہتا ہے، یہ کمرہ مستقل طور پر اس کے لیے بک ہے، چاہے وہ اس میں رہے یا نہ رہے۔ میں نے اب اس کے بلیک روز کلب میں فون کیا تھا جس کا مالک اب رونی ہے، اسی نے مجھے بتایا ہے کہ جیکی دادا اس ہوٹل میں اور اپنے کمرے میں موجود ہیں، عمران نے گررا کر کہا۔ نہیں، رونی نے جھوٹ بولا ہے، تم جاؤ یہاں سے، میں نے ایک بار کہہ دیا میں کسی جیکی دادا کو نہیں جانتا تو نہیں جانتا۔ اسی لمحے ہال زوردار تھپڑ اور اس بدمعاش کی تیز چیخ سے گونج اٹھا اور وہ الٹ کر کاؤنٹر کے عقب میں جا گرا۔ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتا، اچانک تنویر نے اونچی چھلانگ لگائی اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا کاؤنٹر کے عقب میں پہنچ گیا جہاں وہ بدمعاش گرا تھا۔ دوسرے لمحے تنویر جھکا اور پھر جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں بدمعاش کی گردن تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے مشین پسٹل پکڑ رکھا تھا۔ اس نے بدمعاش کی گردن کاؤنٹر سے لگائی اور مشین پسٹل اس کے سر کے عقبی حصے سے لگا دیا۔ بتاؤ ورنہ تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا، تنویر نے گھراتے ہوئے کہا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ ہال میں بیٹھے ہوئے افراد اور انتظامیہ ساکت سے ہو کر رہ گئے تھے۔ بولو کہاں ہے جیکی دادا ورنہ؟ تنویر نے مشین پسٹل کے ٹریگل پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مم میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جیکی دادا کو نہیں جانتا۔
صورتحال بدلتے دیکھ کر اور اپنے سر پر موت کو سوار ہو کر اس بدماش نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا، او ہاں، تم جیکی دادا کو نہیں جانتے ہوگے کیونکہ وہ یہاں نئے میک اپ اور نئے نام سے رہتا ہے۔ اس کا نام سیٹھ اقرار ہے، عمران نے کہا۔ سیٹھ اقرار؟ ہاں، یہاں سیٹھ اقرار ضرور رہتا ہے اور اس کا وہی کمرہ ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے، لیکن وہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ کئی روز سے اس کا کمرہ خالی پڑا ہوا ہے، بدماش نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کے کمرے کی چابی دے دو، میں خود ہی جا کر دیکھ لیتا ہوں، اور خبردار اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ اگر تم نے اپنے مینیجر یا جیکی دادا کو یہ خبر دی کہ میں چابی لے کر اوپر گیا ہوں تو تمہاری خیر نہیں۔ میرا ایک ساتھی یہیں رہے گا، تم نے گڑبڑ کی تو یہ تمہیں گولی مار دے گا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جج جی، آپ بے فکر رہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے کاؤنٹر کی ایک دراز کھولی اور پھر ایک چابی نکال کر اس نے عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے جولی اور صفدر کو اشارہ کیا اور وہ پھر تینوں تیزی سے کاؤنٹر سے ہٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ تینوں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہوٹل میں ابھی تک لفٹ نہیں لگی تھی۔ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 310 کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے چابی سے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا۔ اس میں ایک بیڈ رکھا ہوا تھا اور 8-10 کرسیاں ایک میز کے گرد جمع تھیں۔ میز پر خالی گلاس اور ایک بوتل بھی موجود تھی۔ الماری میں کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ نچلے خانے میں ایک سوٹ کیس بھی موجود تھا۔ تو میرا خیال ٹھیک ہی ہے، وہ اس وقت یہیں ٹھہرا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ تو کیا کاؤنٹر مین نے جھوٹ بولا تھا؟ صفدر نے کہا۔ نہیں ہو سکتا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو اور اسے ہوٹل کا عام کسٹمر ہی سمجھتا ہو، عمران نے کہا۔ اب ہم کیا کریں؟ جولیا نے کہا۔ اب ہم اس کا انتظار کریں گے، فکر نہ کرو، وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ صفدر، تم دروازے کو اندر سے لاک کر دو تاکہ وہ اپنی چابی سے دروازے کا لاک کھول کر اندر آئے اور اسے فوراً ہماری موجودگی کا علم نہ ہو سکے، ورنہ وہ بھاگنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا، عمران نے صفدر سے کہا۔ تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا کر دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور پھر وہ واپس آ گیا۔ عمران ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ صفدر اور جولیا بھی اس کے پاس دوسری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں دروازے پر لگی تھیں۔ اچانک انہوں نے قدموں کی آواز کمرے کی طرف آتے سنی۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ عمران کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا جس میں ریوالور موجود تھا۔ قدموں کی آوازیں دروازے کے پاس آ کر رک گئیں اور پھر دروازے کے لاک میں چابی لگنے کی آواز سنائی دی۔ پھر ہینڈل گھما اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے ایک لمبا تڑنگا اور لمبوترے شخص والا آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے سامنے دیکھے بغیر پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر اس نے لاک لگا دیا۔ دروازے کو لاک کر کے وہ پلٹا اور پھر اس کی نظریں سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں پر پڑیں۔ وہ یک لہر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا، یوں جیسے اب کبھی قدم نہ اٹھا سکے گا۔ اس کا چہرہ بلا شبہ بہت لمبا تھا، پیشانی پر زخم کا نشان بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے دروازے کی طرف پلٹنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے اس کی نظریں عمران کے ہاتھ میں موجود ریوالور پر پڑیں، جس کا رخ اسی کی جانب تھا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو گولی سے زیادہ تیز رفتاری سے بھاگ سکتا ہو۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں صرف ایک ہی گولی چلاؤں گا اور تم یہیں ڈھیر ہو جاؤ گے، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیسے آئے؟ اس نے حیرت اور خوف بھرے لہجے میں کہا۔ جب تک ریوالور میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس سے تم پر گولی نہیں چلاتا، اس وقت تک تم مجھے دوست سمجھ سکتے ہو، اور اگر میں نے ٹریگر دبا دی اور تم گولی کا شکار ہو گئے تو سمجھ لینا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس آدمی نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ جیل سے بھاگنے والے زیادہ دیر تک باہر نہیں رہ سکتے، آخر انہیں واپس جیل جانا ہی پڑتا ہے۔ ویسے کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہیں جیل سے فرار ہونے میں کس نے مدد دی تھی؟ عمران مسکراتے ہوئے کہا۔ جیکی دادا کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ شاید اسے یہ امید ہی نہیں تھی کہ عمران اس کے کمرے تک پہنچ جائیں گے۔ ارے بھائی، اس قدر حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ بیٹھو، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، عمران نے کہا۔ تو جیکی دادا ان الفاظ پر چونکا جیسے ہوش میں آ گیا ہو، پھر سنجیدہ انداز میں آگے بڑھ آیا۔ بیٹھ جو، یہ تمہارا ہی کمرہ ہے، ہم تو محض مہمان ہیں، عمران نے کہا۔ تو جیکی دادا بڑے شریفانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نہیں جانتا تم یہاں کس طرح پہنچے ہو، مگر مجھے یہ امید نہیں تھی۔ خیر، اب آ ہی گئے ہو تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، جیکی دادا نے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے 4 بدماش ساتھیوں نے بھی ہم سے ایسے الفاظ کہے تھے، لیکن اب وہ بیچارے آفاقی دنیا کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں ویران علاقے کی جھاڑیوں میں پڑی ہیں جو چند روز میں گل سڑ کر ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر تم اپنی لاش اس کمرے میں گرانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، جتنی چاہے باتیں بنا لو، مجھے اور میرے ساتھیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تم چاہتے کیا ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ جیکی دادا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔
سب کچھ خود بتا دو تو بہتر ہے، ورنہ تمہاری زبان کیسے کھولنی ہے یہ میرے ساتھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عمران نے اسی انداز میں جواب دیا۔ کیا بتا دو، جیکی دادا نے منہ بنا کر کہا۔ تمہارا نام جیکی دادا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، میں سیٹھ اقرار ہوں۔ جیکی دادا کون ہے؟ میں نہیں جانتا، جیکی دادا نے منہ بنا کر کہا۔ مذاق اچھا کر لیتے ہو، تم نے سادہ سا میک اپ کر رہا ہے۔ یہ میک اپ سوٹی سوراخ کیمیکل کا بنا ہوا ہے جسے سادہ پانی میں نمک ڈال کر آسانی سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ کہو تو پہلے تمہارا میک اپ صاف کر لیا جائے تاکہ تم سیٹھ اقرار سے اپنے اصل جیکی دادا کے روپ میں آ جاؤ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جیکی دادا کے چہرے پر پہلی بار پریشانی اور خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے اور وہ عمران کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ چلو میں مان لیتا ہوں کہ میں جیکی دادا ہوں، لیکن تم اس بات کو کبھی ثابت نہیں کر سکو گے کیونکہ میں تم تینوں کو یہاں سے زندہ واپس جانے نہیں دوں گا، جیکی دادا نے سخت لہجے میں کہا۔ موت کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہے اور مرنے کی دھمکیاں تم دے رہے ہو۔ گڈ، لگتا ہے ضرورت سے زیادہ ہی عقل مند ہو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں ان کھلونوں سے نہیں ڈرتا، جیکی دادا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تو تم کن کھلونوں سے ڈرتے ہو؟ تم انہی کھلونوں کے بارے میں بتا دو، میں وہی کھلونے منگوا کر تمہیں ڈرا لوں گا، عمران نے محسوس لہجے میں کہا تو جیکی دادا گررا کر رہ گیا۔ سیدھی طرح سے بتا دو کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، جیکی دادا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔